بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کو فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ واقعہ آغاز سے جاننے کے لیے دیکھیے اس ویڈیو سیریز کا پارٹ 1۔ قمری تاریخ کے مطابق 17 رمضان سن 8 ہجری اور شمسی تاریخ کے مطابق 7 جنوری 630 عیسوی جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے، یہ کن کا دستہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے کا نام بتاتے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، ان سے کیا غرض؟ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے آہن پوش لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو وہ بولے، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ عباس، تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کے بندے، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا۔ لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی، تاہم صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک ایک منظر آپ کے سامنے تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، عزت و احترام کے ساتھ جوانی گزاری، پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور پورے شہر کی دشمنی مول لی۔ قریش کا ایک ایک ظلم و ستم آپ کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔ آج وہی شہر آپ کے سامنے سرنگوں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے دوسرے کسی فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آپ اللہ کے حضور میں عز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ احساس شکر سے آپ کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم میں تشریف لائے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چابیاں لے کر کعبہ کا دروازہ کھلوایا گیا۔ اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر نظر آئیں۔ آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ قریش کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں سے دریافت کیا، بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ سرداران قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی امید کر سکتے تھے۔ وہ التجا کے انداز میں بولے، بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قریش کے پرجوش جوانوں میں اب بھی کچھ ایسے تھے جنہیں اسلام لانے میں تردد تھا، مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ فیاضانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزر پائے تھے کہ تقریباً سب ہی ایمان لے آئے۔ ان میں سے ایک فضالہ بن عمیر تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ قریب پہنچے ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا، فضالہ ہونا؟ یہ بے اختیار بولے، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، دل میں کیا سوچ کر آئے ہو؟ یہ گھبرا کر بولے، جی کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر بڑی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا، ساتھ ہی ذہنی کیفیت بالکل بدل گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شدت سے دل میں جان گزی ہوئی کہ آپ سے پیارا کوئی نہ رہا۔ ان میں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں، جنہوں نے شروع میں اپنے شوہر کے اسلام لانے پر ان سے سخت جھگڑا کیا تھا، مگر رات کو جب حرم میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کی گریہ وزاری سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ واقعی حقیقی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اسلام لے آئیں۔ ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے موقع پر مسلح مزاحمت کی تھی، اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد رنج، نفرت اور غصے سے بے قابو ہو کر جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے خصوصی امان حاصل کی اور ان کے پیچھے گئے۔ اس سے پہلے کہ صفوان کسی بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ان تک پہنچ گئے اور بولے، میرے عزیز دوست، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہو، اب خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صفوان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے قتل کر دیے جانے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور زیادہ مہربان ہے۔ غرض عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ صفوان کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ صفوان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچ بچار کے لیے 2 ماہ کی مہلت طلب کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی مہلت دے دی۔ صفوان غور و فکر کرتے رہے اور آخر غزوہ حنین کے بعد ایمان لے آئے۔ ناظرین، اللہ کا گھر شرک کی علامات سے پاک ہو چکا تھا، حرم کو توحید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے وطن مکہ والوں کے بھی سردار تھے۔ ایسے میں اگر یہ خیال کیا جاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ ہی میں قیام فرما لیں گے اور اس کو اسلامی ریاست کا مرکز قرار دے دیں گے تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ انصار کے کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو مسلسل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر دعاؤں میں مصروف تھے اور انصار کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے خدشات کی خبر مل گئی تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہو کر ان سے دریافت فرمایا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بولے، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کی حوصلہ شکنی کیسے کر سکتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی گرمجوشی کے ساتھ فرمایا، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا، المحیا محیاکم والممات مماتکم، یعنی جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان۔